السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے مسائل حیات کے ایک پروگرام میں، نئے پروگرام میں، تو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بخیریت ہوں گے۔ اور آج کے جو سوال ہیں وہ 3 سوال ہیں اور بہت اچھے سوالات ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہمارا یہ ہے، ایک بھائی ہیں کہ جن کا نام وضاحت خان ہے، انہوں نے کمنٹ کے ذریعے یہ سوال کیا ہے کہ معذور کا وضو طلوع آفتاب کے بعد سے ظہر تک رہے گا یا نہیں، جبکہ درمیان میں نصف النہار کا وقت بھی آتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ رہے گا ہمارا، شرعی معذور نماز تہجد کے لیے وضو کرے تو کیا وہ اس وضو سے نماز فجر اور نماز اشراق ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور آخری سوال ہمارا یہ ہے، معذور شرعی نماز مغرب کے لیے وضو کب کرے؟ کیا غروب آفتاب سے پہلے بھی وضو کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، اور پہلے سوال ہمارا یہ ہے، وضاحت خان صاحب نے کمنٹ کے ذریعے یہ سوال پوچھا ہے کہ معذور کا وضو طلوع آفتاب کے بعد سے ظہر تک رہے گا یا نہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے ظہر تک رہے گا نہیں، جبکہ درمیان میں نصف النہار کا وقت بھی آتا ہے۔ تو اس کا جواب آپ مختصر انداز میں عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور اس سے پہلے میں جواب دینے سے پہلے آپ کو بتا دوں ناظرین کو کہ معذور کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ضروری ہے، ورنہ کچھ لوگ شک میں پڑ جائیں گے کہ معذور کے لیے کیا حکم ہے اور معذور کسے کہتے ہیں۔ معذور اس شخص کو کہا جاتا ہے، معذور شرعی، کہ جس کا کوئی ایسا مرض ہو، جس کو ایسا کوئی مرض لاحق ہو کہ جس کی وجہ سے ناپاکی وغیرہ آتی رہتی ہو، جیسے قطرے کا مرض ہے، یا عورتوں کو استحاضہ بلڈ آنے کا مرض ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ مسلسل آتا رہتا ہے۔ حیض و نفاس میں تو نماز ہی جائز نہیں ہے، معاف ہے، لیکن استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے، یا کسی زخم سے خون بہہ رہا ہے، وہ نہیں رکنے کا نام لے رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ قطرے وغیرہ کا۔ تو اگر قطرہ یا زخم سے خون، یا عورت کو استحاضہ کا خون اس طور پر آ رہا ہے کہ پورا کسی ایک نماز کا وقت پورا گھیر لیا ہے، کہ اس کو اتنا وقت نہیں مل پایا کہ وہ پاکی حاصل کر کے کپڑے وغیرہ بدل کر کے نماز پڑھ سکے، اتنا وقت بھی نہیں مل پایا پورے وقت میں، پورے وقت کو گھیر لیا ہے اس مرض نے، تو پھر وہ معذور شرعی کہلاتا ہے، معذور شرعی ہو جاتا ہے۔ اب معذور شرعی کا حکم کیا ہے یہ بتا دوں۔ معذور شرعی کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر وقت کی ہر فرض نماز کے لیے جو ہے نیا وضو کرے، اسی حالت میں نماز پڑھ لے۔ اب اس کے لیے جو ہے پاکی حاصل کرنا ضروری نہیں، بلکہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، کپڑا وغیرہ رکھ کر کے کسی طرح سے نماز پڑھ سکتا ہے، اسی حالت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے جو ہے نیا وضو کرے۔ تو یہ جو طلوع آفتاب کا معاملہ ہے، تو جیسے ہی ایک فرض نماز کا وقت گزرتا ہے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اب اگر کسی نے وضو کیا، مثال کے طور پر عشاء کے لیے وضو کیا، تو اب جو ہے اس سے عشاء کے وقت میں جتنی چاہے فرض، نوافل، واجبات یا قضا، جتنی نمازیں چاہے اس سے پڑھ سکتا ہے۔ اب فجر کے وقت کے لیے اس کو نیا وضو کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ نہیں سویا ہو یا کوئی اور چیز نہیں ایسی لاحق ہو کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تب بھی اس کا وضو دوسرا وقت شروع ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ جو بھائی کا سوال ہے وضاحت خان صاحب کا، کہ طلوع آفتاب کے بعد کسی نے وضو کیا اور بیچ میں نصف النہار کا وقت گزرا ہے، تو کیا وہ ظہر کے لیے نیا وضو کرے گا یا نہیں، یا نصف النہار کا وقت شروع ہونے کے بعد میں وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایک فرض نماز کا وقت جو ہے وضو رہتا ہے، اور جو ہے طلوع آفتاب کے بعد میں کوئی بھی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، فرض نماز کا وقت نہیں ہے طلوع آفتاب کے بعد میں۔ طلوع آفتاب کے بعد میں اگر کسی نے وضو کیا اور اس سے نماز اشراق وغیرہ، نماز چاشت وغیرہ جو بھی پڑھنی ہے پڑھی، اس کے بعد میں ظہر کا وقت آ گیا، تو ظہر کا وقت داخل ہونے سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ظہر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی اور اس عذر کے علاوہ کوئی اور دوسری وضو کو توڑنے والی چیز نہیں آئی ہے، تو پھر اسی وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، عصر کا وقت شروع ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو طلوع آفتاب کے بعد وضو کرنے کی وجہ سے جو ہے نصف النہار وغیرہ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے ظہر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگلا سوال یہ، شرعی معذور نماز تہجد کے لیے
وضو کرے تو کیا اس وضو سے نماز فجر، نماز اشراق وغیرہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب جیسا کہ میں نے پچھلے سوال کا جواب دیا، اس میں کی تصریح اگر دیکھنی ہو تو فتاوی شامی وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی جو اگلا سوال ہے اس کی بھی تصریح وغیرہ فتاوی شامی وغیرہ میں بہار شریعت وغیرہ میں مل جائے گی آپ کو، اگر جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو دوسرا سوال ہے کہ شرعی معذور نماز تہجد کے لیے وضو کرے تو کیا وہ اس وضو سے نماز فجر یا نماز اشراق وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، تو اس وضو سے نماز اشراق یا نماز فجر ادا نہیں کر سکتا نماز تہجد کے وضو سے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تہجد جو پڑھی جاتی ہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے صبح صادق تک نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے تب تک جو ہے عشاء کا وقت رہتا ہے، اور نماز تہجد جو پڑھی جاتی ہے وہ عشاء کے وقت میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ نماز تہجد کا وقت کوئی الگ سے نہیں ہے، البتہ نماز تہجد کے لیے عشاء کے نماز کے بعد میں سونا ضروری ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اب جب عشاء کے وقت میں وضو کیا گیا ہے تو اب جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوگا تو وہ وضو جو ہے اس کا عشاء کے وقت کا وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس سے فجر یا نماز اشراق نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز فجر کے وضو سے نماز اشراق، نماز چاشت نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز فجر کا جو وضو ہے وہ نماز فجر کا وقت ختم ہوتے ہی، طلوع آفتاب ہوتے ہی فوراً ٹوٹ جائے گا، اب اس کے لیے نماز اشراق یا نماز چاشت کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ جی آخری سوال، معذور شرعی نماز مغرب کے لیے وضو کب کرے؟ کیا غروب آفتاب سے پہلے وضو کر سکتا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور معذور شرعی کے لیے بہت اچھا سوال ہے کہ مغرب کا وقت چونکہ اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اگر وہ اذان کے بعد وضو کرنے کے لیے بیٹھے گا، وضو کرے گا تو اس کی جماعت نکلنے کا خطرہ ہے، تو اب وہ وضو کب کرے؟ تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں، مفتی صاحب جانتے ہی ہیں کہ نماز مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، اور عام طور پر اذان جو ہوتی ہے وہ غروب آفتاب کے لگ بھگ 2-4-5 منٹ بعد ہی ہوتی ہے، جو احتیاطاً 4-5 منٹ کے بعد ہی اذان ہوتی ہے، تو اس وقفے کے درمیان وضو کر سکتا ہے اذان سے پہلے غروب آفتاب کے بعد میں۔ ہاں اگر غروب آفتاب سے پہلے وضو کر لیا تو اس کو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عصر کا وقت ہے، اور عصر کے وقت کا وضو جو ہے مغرب کے لیے کافی نہیں ہوگا معذور شرعی کے لیے۔ تو معذور شرعی جو ہے اب غروب آفتاب کے فوراً بعد جیسے ہی غروب ہو فوراً وضو کرنے کے لیے بیٹھ جائے، وضو کر لے، تاکہ اس کی نماز جو ہے ہاں 2-3 منٹ بچے، اذان جو ہے چونکہ 2-4 منٹ بعد ہی ہوتی ہے غروب آفتاب کے، تو غروب آفتاب کے بعد وہ وضو کر سکتا ہے، کیونکہ مغرب کا وقت تبھی سے شروع ہو جاتا ہے، اذان کا انتظار نہ کرے، وضو ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات مفتی صاحب نے ان کا جواب عنایت کیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا یہ پروگرام، اور پسند آنے کی صورت میں آپ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں مسائل حیات سے، تو انشاءاللہ ایک حیات جو زندگی جینے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو آئے گا، انشاءاللہ جو تبدیلی آئے گی آپ کے زندگی کے اندر۔ تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔